آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا. کامران صاحب یہ بتائیے گا, تھوڑا سے سیاسی بات پہ آ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے تو آپ کی جماعت کے جو قائد ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے ساتھ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دور تو ہیں بائی ڈسٹینس لیکن قریب ہیں. اب جب وہ پاکستان آ چکے ہیں تو ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ شاید اب خلیج زیادہ ہو گئی ہے. کیا آنے والے دنوں میں جو سابق حکمراں اتحاد تھا آئندہ الیکشن کو لے کر یا سیاسی ماحول کو لے کر ان میں کوئی گفت و شنید ہونے والی ہے؟ مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کوئی متوقع ہے؟ دیکھیے, مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی ایسی گفت و شنید ہونے والی ہے یا نہیں, مگر جس وقت وہ تشریف لائے ہیں نواز شریف صاحب, اس کا خیر مقدم مولانا صاحب نے کیا ہے. ان کا ٹویٹر میسج جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. میں کامران صاحب آپ کی طرف مزید بھی آتا ہوں. ارشاد صاحب, اب یہ جو سارا ماحول ہے, اس سارے ماحول میں ایک سوال تو یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, نمبر 1 تھنگ. نمبر 2 یہ ہے کہ اب ظاہر ہے الیکشن سے پہلے یہ ایک نیچرل بھی ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جماعتیں کرتی ہیں. کیا جے یو آئی بھی آپ سمجھتے ہیں اس کا ٹلٹ ٹورڈز دوسرا جو اتحادی تھا پیپلز پارٹی اس کی طرف زیادہ ہوگا, یا وہ میاں صاحب کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں میاں صاحب کے ساتھ ہمیشہ کمفرٹیبل رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں کا حلقہ انتخاب مختلف ہے. کے پی کے اور بلوچستان میں جو مولانا کی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہاں کوئی بہت زیادہ مسلم لیگ نون کی موجودگی محسوس ہی نہیں ہوتی. وہاں اگر کوئی موجودگی ہے بھی تو وہ پیپلز پارٹی کی ہے یا اے این پی کی ہے یا بلوچستان میں قوم پرست جماعتوں کی ہے, مسلم لیگ کی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود الیکشن اپنا ہوگا, اور الیکشن کے بعد اگر میاں صاحب یا مسلم لیگ نون کو اکثریت ملتی ہے اور وہ حکومت بناتے ہیں تو پھر اس وقت وہ خود ان کی چوائس ہوگی کہ وہ کس کس کو شریک اقتدار کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کامران مرتضیٰ صاحب سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں. کامران صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلسل یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ڈیل کا نتیجہ ہے, ان کا جلسہ کامیاب کرنے کے لیے معاونت فراہم کی گئی ہے اور ان کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے. تو یہ تاثر آپ بھی درست سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ ایک سیاسی مخالفت ہے؟ دیکھیے, یہاں پہ جب الیکشن شروع ہو جاتا ہے یا الیکشن ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں, تو وہ پارٹیاں پھر آپ کو نظر آتی ہیں کہ جیسے ایٹ وار ہے, حالانکہ وہ ایٹ وار نہیں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. تو میرا خیال ہے کہ لفظی جنگ ہے, اور لفظی جنگ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. جس کے پاس جو بھی جو ہے نا حصہ بقدر جسہ آئے گا الیکشن کے بعد, تو پھر اس کے بعد پھر میرا خیال ہے ماحول بالکل نارمل ہو جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, انہوں نے, ان کی جماعت ہے, ایک بڑی جماعت ہے. یقیناً آپ اس کو پہلے نمبر پہ کہہ لیں, آپ اس کو دوسرے نمبر پہ کہہ لیں, آپ اس کو تیسرے نمبر پہ کہہ لیں, جس کا جو جی چاہے اس کو وہ نمبر دے دے. مگر بہرحال ان کے پاس ایک اسٹرینتھ تو ہے, اور چونکہ ان کا قائد آ رہا تھا تو اس کو انہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب بھی کرنا تھا. انہوں نے پورا زور لگایا ہے, اور اگر کیا ہے تو غلط نہیں کیا. جو اگر فرض کریے ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم بھی ایسے کرتے, پیپلز پارٹی ہوتی وہ بھی ایسے کرتے. تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے میرا خیال ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی تنقید بے معنی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت الیکشن کا ماحول ہے. اگر کوئی معنی ہے بھی ہے تو اس میں وہ الیکشن کے حوالے سے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بعض جگہ پہ پیپلز پارٹی اور ان کے حلقے جو نا ایسے ہوں گے جہاں پہ آپس میں کلیش آئے گا, بعض جگہ پہ ہمارے ساتھ آئے گا, بعض جگہ پہ کسی اور کے ساتھ آئے گا. تو پھر جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ٹینس ہو جاتا ہے ماحول. اچھا کامران صاحب, یہ آپ جو درست فرما رہے ہیں, لیکن کیا صرف الیکشن میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے, الیکشن میں عوام کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف مہم چلانا, ڈیل کا تاثر دینا, سپورٹ کا تاثر دینا, یہ مناسب ہے؟ جبکہ اس وقت تو سیاسی جماعتوں کو آپ خود بھی کہتے ہیں, سارے سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر ملک کے مسائل حل کرنے. تو یہ مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کو وہ ایک کل تک آپ اقتدار میں بیٹھے اکٹھے بیٹھے فیصلے کر رہے تھے, آج بالکل ثابت کر رہے ہیں کہ جی بس ہم ہی جمہوریت پسند ہیں, دوسرا تو بالکل جمہوریت کی نفی کر رہا ہے.
دیکھیے آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوگی کہ پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کے بیٹھیں، مگر وہ آئیڈیل سچویشن جو ہے نا وہ شاید کبھی بھی نہیں رہی. جب کبھی بننے کی کوشش ہوئی تو اس کے مقابلے میں کوئی اور پارٹی لا کے کھڑی کر دی گئی. تو اگر آئیڈیل سائڈ پہ چلے جائیں تو میرا خیال ہے، اور آئیڈیل سائڈ پہ چلے جائیں اور دستور کی پابندی کریں ہم سب مل کے، میں بھی، آپ بھی، جو بھی اس ملک میں میٹر کرتا ہے، تو میرا خیال ہے اس ملک کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اصل مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا دستور کی پابندی نہ کرنا ہے اور کسی بھی کاسٹ پہ جو ہے دوسرے مخالف کو نیچا دکھانا ہے. اس رویے کو ہمیں مینٹ کرنا ہوگا. صحیح. اچھا، میاں صاحب نے اپنی تقریر میں الیکشن کا ذکر نہیں کیا جس پر تنقید ہو رہی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی ہی زیادہ تر تنقید کر رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اب الیکشن یقینی ہیں جنوری نہ صحیح تو فروری میں ہو جائیں گے، اس لیے مناسب نہیں سمجھا میاں صاحب نے ذکر کرنا، یا اس کے کچھ اور معنی بھی آپ لیتے ہیں؟ دیکھیے میاں صاحب، اب ان کا ذہن مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ میں نے امیجیٹلی پہلے بھی ملاقات ان سے نہیں ہوئی ہے میری کوئی، اور امیجیٹلی بعد میں بھی نہیں ہوئی ہے. تو جب تک آپ کسی کے ساتھ بیٹھ نہ جائیں، اس کی باڈی لینگویج کے حوالے سے اس کو جو ہے نا اپنے طور پہ اس کا ویٹ نہ کر لیں، اس وقت تک اس بارے میں کوئی بات کہنا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. مگر یہ بتا دوں کہ الیکشن اب کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کاگنیزنٹ ہے اب اس معاملے کے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کوئی اس کو ڈیلے کر کے لے جائیں گے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے. صحیح. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ متوقع تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 3 رکنی بینچ الیکشن کا کیس سن رہا ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ وقت پر الیکشن کرائیں اور گنجائش نہیں آگے جانے کی؟ دیکھیے وقت تو گزر گیا، وقت تو ہم نے گزار دیا، بھلے میرا قصور تھا یا آپ کا قصور تھا، جس کا بھی قصور تھا وہ وقت ہم نے گزار دیا. اب جو منیمم بیئریبل وہ ٹائم ہوگا اس کے اندر جو ہے نا وہ کہا جائے گا کہ آپ الیکشن کرائیے. ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو سب سے پہلے جو ہے نا جو سب سے کم ڈیٹ ہو سکتی ہے وہ آپ کون سی دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں پھر سپریم کورٹ کیا کہتی ہے کیا کرتی ہے، مگر چونکہ ایک دستوری پروویژن ہے اس کو بہت زیادہ دور نہیں لے جایا جا سکے گا. اس وقت کامران صاحب جو صورتحال ہے، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، انٹرفیئرنس بھی ہو رہی ہے، معاشی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہے، جو سیاسی محاذ آرائی ہے اس کا بھی خاتمہ نہیں ہو رہا. تو الیکشن پرامن فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں گے، یا ملک میں ایک مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے پہلے کوئی اقدامات ہونے چاہیے؟ الیکشن پرامن ہونے چاہیے، اور جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے وہ اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ وہ معاملات ملک میں امن کے حوالے سے برقرار رکھیں. تو اس چیز کو بہانہ بنا کے وہ آگے لے جانا یا اس کے کسی اور بہانے کی وجہ سے اس کو آگے لے جانا، میرا خیال ہے کہ وہ دستور کی بھی وائلیشن ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ملک کے مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے بلکہ ہر آنے والے دن میں بڑھ جائیں گے.